نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اتقوا اللہ، بچو تم اللہ کی نافرمانی سے، تقوی اختیار کرو۔ حق کا، جس طرح کے حق ہے تقاتی ہی، اس سے ڈرنے کا۔ لا تموتن، لا مت، نہ، تموتن مرو تم، مت مرو تم۔ مسلمون فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، جس طرح کے حق ہے اس کی نافرمانی سے بچنے کا، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت میں مسلمانوں اور ایمان والوں کی آپس میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے کا پہلا اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ دوسرا اصول اس کے بعد والی آیت میں بیان کیا گیا۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ کافر لوگ نہ ایمان والوں کا ایمان پسند کرتے ہیں اور نہ ایمان والوں کا اتحاد اور اتفاق ان سے برداشت ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قابل برداشت ان کے نزدیک نہیں، ایمان بھی نہیں اور ایمان والوں کا اتحاد بھی نہیں۔ پہلی کوشش ہوگی یہ ایمان سے ہی جائیں، اگر اس سے نہ جائیں تو کم از کم ایمان والوں کا اتحاد باقی نہ رہے، یہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں، ان کے اختلاف رہیں، ان کی جنگیں رہیں، تاکہ ہمارا کام بنتا رہے۔ اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ایمان پر بھی ہمیشہ قائم رہنا ہے اور اتفاق اور اتحاد کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اب وہ کیسے باقی رہے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا اصول یہ ہے کہ تمہاری زندگی تقوی والی ہو اور موت اسلام والی ہو۔ پہلے تو یہ اتقوا اللہ، تقوی، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا، بچو۔ یہ جو ہم عام طور پہ ڈرنا معنی کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ڈر کے دور نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے تقوی کا معنی ڈرنا کیا جاتا ہے۔ اصل اور لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا کسی چیز سے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام میں جو تقوی کا لفظ ہے، تین معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ تقوی کی تین قسمیں ہیں۔ تقوی کی پہلی قسم تو ہے کہ انسان شرک سے بچنے والا بن جائے، یہ تقوی کی سب سے پہلی قسم، کہ انسان شرک چھوڑ دے۔
قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس اللہ کی، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب انسان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا، غیر کے در پر جھکے گا نہیں، غیر کو اللہ کا شریک اور ساجی نہیں بنائے گا، تو وہ انسان تقوی والا اور متقی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا تقوی کیا ہے کہ انسان شرک سے بچنے والا بن جائے۔ تو یہ تو ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی نہیں ہے، تقوی کے اس درجے کے بغیر۔ اور اس لحاظ سے ہر ایمان والا متقی ہے، ہر ایمان والا متقی ہے، کیونکہ وہ شرک سے بچتا ہے۔ اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ جتنے بھی حرام شدہ چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو اختیار نہ کرے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے جو پہلے والے سے آگے ہے، مزید ہے۔ اور عام طور پر جو تقوی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اسی معنی میں بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی متقی ہے، تقوی والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، حسد میں مبتلا نہیں ہے، جاسوسی میں مبتلا نہیں ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، گالیاں نہیں نکالتا، بدنظری نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، حق والے کو حق دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ تقوی ہے، اس کا بار بار حکم دیا جاتا ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ 8ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے بالکل آخر میں مختلف چیزیں ذکر کی۔ شرک نہ کرو، والدین کے نافرمانی نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، زنا نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، بدعہدی نہ کرو، فلاں فلاں کام چھوڑ دو، ناپ تول پورا کیا کرو۔ سب کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ ان سب چیزوں کی اللہ نے وصیت کی ہے، تاکیداً تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی آتا ہے ان چیزوں سے۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے جو انبیاء کرام اور خواص کا تقوی ہوتا ہے، خواص کا تقوی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دل میں اللہ ہی اللہ ہو، غیر اللہ ہو ہی نہ دل میں، کہ دل میں اللہ کی محبت ہی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی جگہ دل میں خالی چھوڑی نہیں کہ غیر وہاں پر آ جائے، غیر وہاں پر آ جائے نہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، وہ محبت میں اس درجے تک پہنچے ہیں کہ غیر کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھتی ہی نہیں۔ ورنہ عام کمزور ایمان والا کیا ہے؟ جیسا کل میں نے جمعے میں بھی عرض کیا، کسی کے دل میں مال کی محبت بیٹھی ہے، کسی کے اولاد کی محبت بیٹھی ہے، زیب و زینت دل میں گھر کی ہوئی ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے لیکن دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تقوی کا بالکل آخری درجہ ہے، بالکل آخری درجہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جہاں تک پہنچا دے اس سے اگلے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب اس سے آگے جائیں، اس سے آگے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو انسان شرکیات سے، بدعقیدگیوں سے، ان چیزوں سے پناہ لینے والا ہو نا، بچنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد بد کرداریوں سے بچنے والا ہو، بدعملیوں سے بچنے والا ہو، اور پھر چلتے چلتے تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ انسان اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کر لے، غیر اللہ کا گزر ہی نہ ہو وہاں پر۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کے ساتھ فرمایا، حق تقاتہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ڈرو اس کی نافرمانی سے جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کی شایان شان۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کی شایان شان کون تقوی اختیار کر سکتا ہے؟ تقوی کا حق ادا کرنا ہے، اور حق کیا ہے؟ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرے۔ انسان میں یہ وسعت و طاقت کیا، کس طریقے سے یہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر آسانی فرما دی اس میں، آسانی فرما دی اس میں 28ویں سپارے میں، سورہ التغابن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے صفحہ نمبر 558، 558 اس میں سورہ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، وَاسْمَعُوا، ہمیشہ بات غور سے سنو، وَأَطِيعُوا، اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہر انسان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہی سمجھ لیں گے کہ بندے نے حق تقاتہ پر عمل کر لیا ہے، حق تقاتہ پر عمل ہو جائے گا۔ جب انسان اپنی پوری طاقت لگا دے گناہ سے بچنے، جتنا ممکن ہے، یہ نہیں کہ نہیں بس یار سب کر رہے ہیں، کیا کروں، مجبوری ہے میں بھی کرتا ہوں، نہ، پورا زور لگانا ہے کہ میں نے یہ نافرمانی نہیں کرنی، میں نے اس سے بچنا ہے، یہ میں کبھی نہیں اختیار کروں گا۔ جب انسان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے تو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے تقوی کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوسری بات، مفسرین کرام نے یہ بھی لکھی کہ ایک معاملہ ہے عقائد کا اور ایک معاملہ ہے اعمال و کردار کا۔ جہاں تک بات ہے عقائد کی، وہاں تو حق تقاتہ ہی پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ذرہ برابر شرک نہ ہو، ذرہ برابر کفر نہ ہو، ذرہ برابر کفر کی ملاوٹ نہ ہو، شبہ نہیں ہونا چاہیے شرک کا، حق تقاتہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ذرہ برابر اگر گڑبڑ آ گئی پکڑ سخت ہو جائے۔ اور جہاں تک بات ہے اعمال و کردار کی، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت پوری لگا دیا کرو، پھر بھی مجبور ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے معاف کرنے والے ہیں، ہم اسے معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کر دی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ حق تقاتہ ہی کیا ہے، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس کی تشریح خود حدیث شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔
آئیں یذکر ولا ینسا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، کبھی اللہ کو بھلایا نہ جائے، کبھی بھلایا نہ جائے اسے۔ آئیں یشکر ولا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے حق تقاتہ، حق تقاتہ، اطاعت ہو نافرمانی نہ ہو، اللہ کو یاد کرنا ہو، کوئی بھی کام ہے کرنا ہے تو اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر وہ کام کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، کھائیں پئیں سوئیں اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کو یاد کیا جائے، بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ فرمایا یہ ہے حق تقاتہ، خود حدیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ پھر تقوی کی برکات بھی عطا فرما دیتے ہیں، تقوی کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا تقوی کی برکات ذکر کی ہیں، جا بجا تقوی کی برکات ذکر کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وقت نہیں ورنہ میں آیات دکھاتا آپ کو، میں جلدی جلدی صرف حوالہ دے دیتا ہوں۔ اے ایمان والوں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دیں گے، دشمن سارے مغلوب ہو جائیں گے، تم غالب ہو جاؤ۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تقوی کی برکت سے، تقوی کی برکت سے تمہارے گناہ معاف۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 9ویں سپارے کے اندر فرمایا سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مکہ والوں سے فرمایا، وہاں قحط پڑ گیا نا مکہ میں، فرمایا اگر یہ مکہ والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی برکتوں کا نزول کر دیں اور زمین بھی برکتیں باہر نکالیں، دروازے ہی کھولتے ہیں ہم برکتوں کے۔ تقوی کی برکت کیا ہے؟ اللہ آسمان و زمین کے دروازے ہی کھول دیں گے۔ آج کا سالی ہے، سب کچھ ہے۔ تقوی واحد شرط اللہ نے ذکر کی، ایمان لا کر تقوی، ایمان لا کر تقوی۔ اور وہ مشہور آیات جو خطبہ نکاح میں بھی تلاوت کی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، بات ٹھیک کرو، بات ٹھیک کرو، تقوی اختیار کرو، یصلح لکم اعمالکم، سورہ احزاب کی بالکل آخری رکوع، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام ہی سنوار دیں گے تمہارے، فرمایا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تقوی تم اختیار کر لو، زبان درست استعمال کرنا تم سیکھ لو، تمہارے سارے کام سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، سب کام اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو جو تقوی والا ہوگا اس کے کام اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ اگلا جملہ پھر رہ گیا کہ تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، اللہ ہمیں تقوی والا بھی بنائے، اسلام والا بھی بنائے، اور اسلام والی موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔